بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و قرض سے حفاظت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و قرض دونوں سے پناہ مانگی۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ قرض کو کفر کے برابر فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرض کو کفر کے برابر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرض لینے والا جب قرض دینے پر قدرت نہیں رکھتا تو مقررہ وقت پر قرض کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، اور یہ منافق کی صفات ہے۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرض لینے والے کو جب قرض کی ادائیگی کی صورت نظر نہیں آتی تو وہ مزید قرض لے کر پرانے قرض کی ادائیگی کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے اور اس کو فقر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب فقر آتا ہے تو انسان جزا فضا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ بچائے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کر بیٹھتا ہے، اور یہ چیزیں موجب کفر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے جائے، اور اس فقر کا سبب قرض بنا۔ اسی وجہ سے اس حدیث میں قرض کو کفر کے برابر قرار دیا گیا اور اس سے پناہ مانگی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض اور کفر سے بچائے، آمین۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض اور کفر سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگی: اعوذ باللہ من الکفر والدین، اعوذ باللہ من الکفر والدین، اعوذ باللہ من الکفر والدین۔ ترجمہ: میں کفر و قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔